اہل وطن یوم دفاع اپنے شہداء، غازیوں اور محافظان وطن کو یاد کرنے کا دن ہے، جس میں پوری قوم اپنے غازیوں کو، اپنے شہداء کے خاندانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم آپ کو بھولے نہیں، اور خصوصاً شہداء جنہوں نے اپنا کل ہمارے آج پر قربان کر دیا، ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں لوگ، اور اپنے غازیوں کو یاد کرتے ہیں، ان کی ایمان افروز داستانوں کو یاد کرتے ہیں، اور یہی پیغام کہ دیکھیں وطن عزیز کو بچانے سنوارنے کے لیے لوگوں نے کتنی عظیم قربانی دی۔ دفاع پاکستان میں مسیحوں کے کردار کی جب بات ہوتی ہے تو میں نے اس پہ کچھ ریسرچ کی، کوئی 6 میری کتب ہیں جو اسی موضوع پر ہیں۔ اس میں جو ایک کتاب ہے جس میں پورا دفاع پاکستان میں مسیحوں کا رول ہے، وہ ہے شان سبز و سفید۔ اس میں اس کتاب میں جو چیزیں اویلیبل ہیں، اس کے حساب سے جو جی ایچ کیو سے، شہداء سیل سے ہمیں ڈیٹا ملا، جب یہ کتاب چھپی تھی تقریباً 4-5 سال پہلے، اس وقت 86 کے قریب شہداء ہیں افواج پاکستان کے تینوں شعبوں سے۔ پھر اس ریسرچ کے دوران اس وقت تک کوئی 24 ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 30 بہادری کے اعزازات ہیں، جن میں سے 7 ستارہ جرأت ہیں، 3 تمغہ جرأت ہیں، 11 تمغہ بصالت ہیں، پھر کوئی 9 ستارہ بصالت ہیں۔ اس طرح ایسے لوگوں کی بڑی بڑی ایمان افروز داستانیں ہیں جو قوم کو پتہ لگیں تو اس سے معاشرتی اور مذہبی ہم آہنگی بھی پھیلتی ہے اور قوم یونائٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر اس کتاب میں پورا جو دفاع پاکستان میں مسیحوں کا کردار ہے، اسی میں سے کچھ ایسی چیزیں میں نے نکالی۔ مقصد یہ تھا، میرا پرائمری مقصد یہ تھا کہ مسیحی اپنی نوجوان نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو یہ وراثت منتقل کریں اپنے اسکول سسٹم کے ذریعے۔ وہ پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہیں ہمارے ان لوگوں کی جو ان اسکولوں کے ذمہ دار ہیں کہ وہ ہم نہیں کر سکے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے معاشرتی ہم آہنگی بھی پھیلتی ہے۔ جیسے فور ایگزامپل یہ کتاب ہے حیدران کے مسیحی ساتھ، تو یہ بھی اس دفاع پاکستان میں مسیحوں کے کردار کا ایک بہت ہی منفرد اور باب ہے۔ اس میں 11 نشان حیدر جو ہمارے شہداء ہیں حاصل کرنے والے، نشان حیدر حاصل کرنے والے شہداء، ایک تو ان کے شخصی اور پیشہ ورانہ خاکے ہیں، اور دوسرے اس میں جو منفرد چیز ہے، جو نئی چیز ہے، جو شاید اہل وطن میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، کہ ان 11 میں سے 5 ایسے شہداء ہیں جن کے ساتھ ان کے 4 مسیحی ساتھی ان کے آخری محاذوں پہ ان کے ساتھ تھے۔ راشد میناز شہید نشان حیدر کے جو بیس کمانڈر تھے، کموڈور نذیر لطیف، وہ تاریخ کا حصہ ہیں کہ وہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ بیس کمانڈر تھے جب راشد میناز شہید کی شہادت ہوئی۔ دوسرا وہ اپنی ذات میں وہ 65 کے ستارہ جرأت تھے، 71 کے ستارہ بصالت تھے، اور بہت ہی دیومالائی کردار کے حامل وہ ایک کمانڈر تھے۔ میں نے ان کی شخصیت سے اتنی انسپریشن لی ہے کہ میں نے ان کی پوری ایک کتاب لکھی ہے، ایک چھوٹی کتاب بل دا لیجنڈ، جس میں انہی کی ذات کو محور و مرکز بنایا گیا ہے۔ دوسرے یہ حیدران کے مسیحی ساتھیوں میں سے ایک کردار ہیں جنرل ریٹائرڈ پیٹر، پچھلے 1-2 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی۔ یہ مارکہ ہلی جو ہے، یہ افواج پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وہاں اکرم شہید نشان حیدر شہید ہوئے تھے، تو اس وقت جنرل پیٹر بھی میجر تھے، ایک کمپنی کو یہ کمانڈ کر رہے تھے اور ایک کمپنی کو اکرم شہید نشان حیدر کمانڈ کر رہے تھے۔
یہ دوسرے کردار تھے۔ تیسرے محفوظ شہید نشان حیدر کے جو سی او تھے وہ کرنل سر لی اینن تھے۔ یہ بڑی تگ و دو سے میں نے ان کا پروفائل ڈھونڈا۔ اس وقت حیات تھے، اب تو ان کی بھی وفات ہو گئی ہے۔ یہ کینیڈا میں مقیم تھے، تو پھر وہ جو ہے وہ تقریر ڈھونڈی جو جب 71 کی جنگ کے بعد سیز فائر کے بعد ایک گاؤں ہے پورے کنجری، اس پہ قبضہ کر لیا تھا انڈیا نے، تو اس کو چھڑانے کے لیے کمک کے طور پہ یہ کرنل سر لی اینن نے ایک کمپنی بھیجی تھی جس میں یہ سوار شہید نشان حیدر شامل تھے۔ تو یہ پوری سٹوری اس کتاب میں ہے۔ چوتھے جو نشان حیدر حاصل کرنے والے شہداء کے ساتھی وہ میجر سرمس رؤف شہید ہیں۔ یہ کارگل کے محاذ پر لالک جان شہید نشان حیدر اور کیپٹن کرن شیر خان نشان حیدر کے ساتھی تھے۔ بعد میں یہ بھی آپریشن میں، کارگل کے بعد آپریشن میں شہید ہوئے۔ اور اس طرح کے اب یہ جو کریکٹر ہیں، میرا خیال ہے یہ میری خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے، میں ان کتابوں کو علیحدہ سے کمپائل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے قوم کو یکجا کرنے میں اور معاشرتی ہم آہنگی کے لیے یہ بہت ہی شاید کام آ سکتی ہیں۔ اس میں جو تحریریں ہیں، ان کے جو پروفائل ہیں، اور یہ مستند قسم کی بہت ہی ریسرچ کے بعد متعلقہ اداروں سے حاصل کیا اس میں مواد ہے ان کتب میں۔ اسی طرح پھر میں نے کتاب 24 چراغ، اس میں وہ کردار ہیں سارے جن کو بہادری کے اعزازات ملے ہیں، ان کے پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگیوں کے خاکے ہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ جو ایک مسیحوں کا دفاع پاکستان میں کردار ہے، یہ ان سب کتب میں کچھ ایک کتب ہیں۔ ایک اور میں اہل وطن سے گزارش کرنا چاہوں گا، اور جو بھی لوگ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے میں جن کی ذمہ داری ہے، کہ یہ اگر ہم صرف 6 سپٹمبر، 23 مارچ، 14 اگست کو ہی ان چیزوں کو اہمیت دیں تو میرا خیال ہے شاید اس سے کوئی زیادہ پر اثر یہ نہیں ہوتا۔ ان کا اگر باقاعدہ کوئی منظم طریقے سے ہم اپنے اسکولز میں جو مستند جو چیزیں ہیں، جو مواد ہے اس طرح کا، اگر جس طرح یہ میڈیا اب مسلموں کا کردار دفاع پاکستان میں ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے 6 سپٹمبر کو یا 23 مارچ کو یا 14 اگست کو، اس معاشرے میں جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے کردار کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ اگر بڑے منظم طریقے سے متعلقہ جو لوگ ہیں وہ اس کو کسی بھی طرح کوئی ایسا بندوبست کر دیں، ایک تو روایتی سا جملہ جی کورس میں شامل کر دیں، وہ بھی ہو سکتا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اور بھی شاید اس کے کوئی بہت سے راستے ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے میرا خیال ہے کہ جو قوم سازی ہے اس میں تقریباً کوئی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کوئی 87,71,000 اس ملک میں مذہبی اقلیتیں ہیں، اور یورپ کے بہت سارے ملک، بلکہ دنیا کے بہت سارے ملک، اتنی آبادی میں ایک ملک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی ہی ایک مناسب سی جو تعداد ہے، خیر تعداد نہ بھی ہو تو پھر بھی اگر اس کو اس طرح کی چیزوں میں شامل کیا جائے کہ ہمارے جو 25 کروڑ لوگ ہیں ان کو پیغام جائے کہ جو اس ملک کی مذہبی اقلیتیں ہیں یہ ہزاروں سال سے یہیں رہنے والے لوگ ہیں، یہ کہیں سے باہر سے نہیں آئے، اور ان کا اس دھرتی سے جو ناطہ ہے وہ بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس وطن کو بنانے میں، سنوارنے میں، اس کے دفاع میں اپنی جانیں بھی دی ہیں۔ تو یہ والا پیغام اگر منظم طریقے سے، اگر پورا سال ہی ہم کسی نہ کسی طریقے سے پہنچانے کی اہتمام کریں تو زیادہ اچھے نتائج آ سکتے ہیں۔ آخر میں اہل وطن کو یوم دفاع مبارک ہو، اور یوم دفاع بس اپنے شہداء، غازیوں اور محافظان وطن کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے، اور اس سے بھی زیادہ اس عہد کی تجدید کرنے کا
دن ہے کہ ہم ان قربانیوں کو رائگاں نہ جانے دیں اور ہمارے کسی بھی عمل سے وطن عزیز کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بہت شکریہ۔ 6 ستمبر کے 6 اور 7 ستمبر کی بات کر رہے ہیں ہم، یوم آزادی منانے لگے ہیں ہم اپنے ڈیفنس ڈے، اور پاکستان کی جو فضائیہ ہے ایئر فورس، ورلڈ نمبر 1 دی بیسٹ ایئر فورس ان دا ہول ورلڈ، پوری دنیا میں سب سے اول نمبر کی ہماری ایئر فورس ہے، اور جس نے پورے ہندوستان جیسے ملک کے دانت کٹے کر دیے، اور ہمیں ہمارے خداوند نے ہمیں وکٹری دی ہے، اور آرمی ایئر فورس تینوں فوجوں نے اپنے اپنے کردار بہت اچھی سے ڈالے ہیں، لیکن ایئر فورس کا کوئی ثانی نہیں ہے پوری دنیا میں۔ ہم جو یہ وار ہم 65 وار بھی لڑ چکے ہیں، 75 وار بھی لڑے ہیں، اور اس سے پہلے بھی اندرونہ لڑائیاں ہماری انڈیا سے بہت ہوتی رہی ہیں۔ میرے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ جو ڈیفنس ڈے ہے ضرور منائیے گا سب سے، اور تاکہ ہم اگر سویلین جتنے بھی ہیں ان کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں آرام کی نیند اور سکون سے رہ رہے ہیں۔ اگر یہ ہماری فوجیں نہ ہوں تو ہم ہر وقت کسی نہ کسی خطرے میں ملوث رہتے ہیں۔ میرے بھائی پیٹر کرسٹی، اسکواڈرن پیٹر کرسٹی جو 71 کی وار میں شہید ہوئے، وہ 65 کی وار میں بھی جنگ لڑے ہیں، اور ان سے پہلے بھی جو چھوٹی موٹی ہماری انڈیا سے جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں ان میں بھی وہ مشن میں ہمیشہ آگے اور دلچسپی سے بلکہ دل جمائی سے وہ اس موقع کی اس شہید ہونے کی نوبل آ گئی، تو انہوں نے سب سے پہلے بولا کہ جی میں پیٹر کرسٹی جو ہے وہ اس فلائٹ میں جائیں گے۔ بھائی نے جو نا 3 دسمبر سے ایکسرسائز کی ہیں، انہوں نے بامبنگ کی ہے مختلف پائلٹوں کے ساتھ بامبر 57 میں 6 اور 7 کی رات، دسمبر 6 اور 7 کی رات کو بھائی آخری مشن پہ گئے 71 وار کی وار میں دسمبر میں، اور وہ شہادت انہوں نے قبول کیا۔ تو میری آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاکستان کے شہیداء ہیں ان کو ضرور یاد رکھیے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، خاص کر ان کے خاندان، ان شہیدوں کے خاندان جو ہیں وہ ہم جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ اس کی پاکستان کی کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے، سمجھا۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کیجیے، خیر مانگیے، جو شہیدوں کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، خاندان ہیں، اور ان کے لیے بھی تسلی کا منبع بنیے آپ لوگ۔ بہت بہت شکریہ۔